آپ سے کیا پردہ سے میں ہوں محسن علی چودھری۔ ناظرین، فوج، عدلیہ اور انتظامیہ ملک پاکستان کے 3 بڑے ستون قرار دیے گئے ہیں۔ 21ویں صدی کے ترقی یافتہ دور میں دنیا ڈیجیٹلائز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وقت کے تقاضے کے پیش نظر پرائیویٹ کے بعد اب سرکاری دفاتر کے نظام کو بھی کمپیوٹرائزڈ کر کے ای سسٹم پر منتقل کیا جا رہا ہے، بلکہ تقریباً کیا جا چکا ہے۔ گھنٹوں میں ہونے والے کام اس جدید ٹیکنالوجی کی بدولت اب منٹوں میں سر انجام پاتے ہیں۔ افسران کے بیچ خط و کتابت اور پیغام رسانی کے لیے گزرے وقتوں میں گھنٹے نہیں بلکہ کئی دن صرف ہوتے تھے۔ اب یہ سب کام صرف ایک کلک سے نمٹا دیا جاتا ہے۔ مشاورتی میٹنگز، انتظامی کارکردگی کے جائزہ اجلاسوں کے لیے آفیسرز کو میلوں سفر طے کر کے اجلاس میں شرکت کرنا ہوتی تھی۔ آج اس ڈیجیٹل نظام کی بدولت یہ صاحبان اپنے اپنے دفاتر میں بیٹھ کر صوبے بھر کے ارباب اختیار اور افسران بالا سے ویڈیو لنک کانفرنسز کے ذریعے بریفنگ دیتے اور ہدایات اور احکامات لے بھی لیتے ہیں۔ ون ونڈو آپریشن کی صورت جہاں سہولیات ایک چھت تلے جمع ہو جانے سے عوامی استفادے کی راہیں جنم لے رہی ہیں، وہیں افسران کے ٹی اے ڈی اے کی بچت کی بدولت قومی خزانے کو بھی مالی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ناظرین، لیہ کی اگر بات کریں تو ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو لگنے والی عوامی ریونیو خدمت کچہریاں ون ونڈو آپریشن سے عوام الناس کے استفادے کی شاندار مثال ہیں۔ لیہ میں موجودہ ڈپٹی کمشنر اصفر ضیاء کی تعیناتی کو 2 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ ان کا یہ ٹینیور اس اعتبار سے قابل ذکر ہے کہ اس دوران وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار 2 بار لیہ کا مشترکہ دورہ کر چکے۔ ضلع کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ غریب مستحق افراد میں مالی امداد کی تقسیم کے بڑے احساس پروگرام کا افتتاح تھل کی دھرتی لیہ پر کیا گیا، جبکہ ضلع لیہ اور ساہیوال کے تمام باسیوں کے لیے صحت کارڈز کا اجرا اسی خطے سے ہوا۔ میگا پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب لیہ کے سپورٹس کمپلیکس میں منعقد کی گئی۔ شاندار انتظامات پر ڈپٹی کمشنر اصفر ضیاء اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو دونوں صاحبان اقتدار نے خوب سراہا۔ لیہ میں گندم کی خریداری مہم ہو یا کرونا ویکسینیشن کے اہداف کا حصول، اس مہم جوئی میں ڈپٹی کمشنر کی سربراہی نے ضلع کو ڈویژن بھر میں ممتاز مقام دلایا، جس کا برملا اعتراف کئی بار وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کیا اور پنجاب حکومت کے آفیشیل پیج پر ڈی سی لیہ اصفر ضیاء کی کارکردگی کا برملا اعتراف کرتے ہوئے خود پرفارمنس پوسٹ شیئر کی۔ ناظرین، جہاں بے شمار سہولیات اس ڈیجیٹل نظام کا خاصہ ہیں، وہیں سسٹم کے محدود ہاتھوں میں سمٹ جانے سے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں۔ حکومتیں انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے سوشل میڈیا پر انحصار کیے ہوئے ہیں۔ ہر بدلتے لمحے کے ساتھ نئی ہدایات اور احکامات افسران کے نام اس تواتر سے بھجوائے جاتے ہیں کہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ کے معقولے کے مصداق پہلی ترجیح ہر دوسرے حکم کے سامنے غیر مؤثر ہوتی چلی جاتی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پورٹل پر ہونے والی شکایات ہوں یا خدمت آپ کی دہلیز پر کے نام کی خصوصی مہم، خانہ پوری کے ذریعے معاملات نمٹانے کا ڈرامہ چل رہا ہے۔ زمینی حقائق کے برخلاف سب اچھا کی رپورٹس تیار کر کے نہ صرف حکومتی زومہ بلکہ انتظامی افسران ایک دوسرے اور خصوصاً عوام الناس سے دھوکہ دہی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ لیہ میں انتظامی سطح پر معاملات کیسے چلائے جا رہے ہیں، کس شعبے کی کارکردگی کیسی ہے اور خصوصاً سرکاری اعداد و شمار وزیر اعلیٰ رینکنگ سسٹم سے ہٹ کر زمینی حقائق کیا کہانی بیان کر رہے ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ڈپٹی کمشنر لیہ اصفر ضیاء ہمارے مہمان ہیں۔ قبل اس کے گفتگو کا آغاز کریں، پہلے لیں ایک مختصر وقفہ، پھر اس موضوع کے حوالے سے پروگرام آپ سے کیا پردہ میں پردوں کے پیچھے چھپی باتوں کا کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، یہ سب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہماری دعوت پر۔ میں نے کارکردگی کی بات کی آپ کی کہ کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے بھی اور گندم خریداری کے اہداف کے بھی حوالے سے بھی یقیناً شاندار اور قابل ستائش ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں وزیر اعلیٰ کی رینکنگ جاری ہوئی اسی صاحبان کے حوالے سے، کروڑ اور چوبارہ کی پرفارمنس بہت ہی لو گریڈ پہ چلی گئی، آخری نمبرز پہ چلی گئی۔ آپ تو پورے ضلع کے باس ہیں، آپ کی توجہ صرف لیہ پہ ہے
مضافات کیا نگلیکٹ ہے یا آپ سمجھتے ہیں جو آپ کی صحبت سے دور ہیں اس کی کوئی وجہ ہے آپ کی توجہ میں کمی ہے کوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد۔ جی گزارش یہ ہے کہ جو رینکنگ کا سسٹم ہے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رینکنگ ہوتی کس طرح، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر 5-6 کمپوننٹس ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ رینکنگ اگر آپ کی نیچے جا رہی ہے نمبرز کی شکل میں تو پریکٹیکلی کام نہیں ہوا ہوتا۔ اس میں 2 فیکٹرز ہیں۔ پہلا فیکٹر یہ ہے کہ اگر آپ چوبارہ تحصیل کو لاہور سٹی سے موازنہ کریں گے تو وہ تو ساری زندگی موازنہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، جتنی پرائز کنٹرول کی ایکٹیویٹیز وہاں ہو سکتی ہیں، وہاں پہ جو دیگر ایکٹیویٹیز جہاں سے ان کی کارکردگی کو میئر کیا جاتا ہے وہ دوبارہ میں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح باقی چیزوں کا یہ چیز ہم نے ہمارے افسرانے والوں کو بھی پتہ ہے۔ اصل رینکنگ ہے ڈویژن کے بیچ میں، ڈویژن کے اندر، کہ جنوبی پنجاب، اسی لیے ہماری ریکویسٹ پر پھر جنوبی پنجاب کی رینکنگز الگ کی گئی تھی، کیونکہ جنوبی پنجاب کو اپر پنجاب کے ساتھ موازنہ کرنا بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات نہیں تھی۔ اسی بنا پر جو ہمارے 11 اضلاع ہیں جنوبی پنجاب کے، اس میں رینکنگز، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ پرفیکشن تو امپاسبل ہوتی ہے نا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی 100/100 میری چیزیں جا رہی ہیں یا میری نظر 6/6 ہے، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہوتی ہے۔ جس قسم کے حالات ذرا لیا کے ہیں، اور جب میں آیا تھا یہاں پہ اس سے لے کے آج تک ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نے اس کو کوئی بہت زبردست تبدیلی کر دی ہے، لیکن جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے کیا۔ اگر آپ آئندہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے بہتر ہوئی ہے۔ باقی بہتری کی گنجائش ایسا وسائل کی آپ نے بات کی، وہ درست ہے بات آپ کی، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لگیا میں بہت سی سیٹیں ایسی ہیں جو آپ کے یہاں پہ GR صاحب نہیں ہیں، DMO صاحب نہیں ہیں، AC کوارڈ نہیں ہے، آپ کے RTA سیکٹری صاحب نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے لگیا میں افسران آنا نہیں چاہتے، کیا دھڑکن ہے؟ جی اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو ویسے افسران کی قلت ہے، ہیومن ریسورس کی اوور آل صوبے میں قلت ہے، مزید میں سمجھتا ہوں کہ سلیکشن کی ضرورت ہے۔ دوسرا آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایون ہمارے ساؤتھ پنجاب کے بھی جو بچے ہیں نا جی، وہ اپنے علاقے سے زیادہ لاہور، پنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد، سائی والے علاقوں میں پریفر کر جاتے ہیں۔ حالانکہ اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے علاقے میں، اگر آپ لیا سے بلانگ کرتے ہیں، DG گاں سے، مظفر گڑھ سے، تو جب آپ سروس میں آتے ہیں تو آپ خود پریفر کریں گے میں اپنے علاقے کی جا کے خدمت کروں۔ ہمارے بے شمار اس طرح کی بیٹھ کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ اپر پنجاب میں سرو کر رہے ہیں، اور اب یہ نہیں کہ کوئی کسی نے زبردستی لگایا ہوا ہے، وہ اپنی خواہش سے وہاں پوسٹڈ ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ایک بیکورڈ ایریا، ہم کوئی ماڈرن ڈیولپڈ سٹی تو نہیں ہے، علاقہ تو نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب ایک شخص کو یہ آفر ملے گی کہ اس کو رنالا پور میں پوسٹ کیا جائے یا کروڑا علی ہے، وہ ڈیفینیٹلی رنالا پور کو پریفر کرے گا، GT روڈ پہ ہے، اپر پنجاب کا حصہ۔ یہ ایک ایشو آ رہا ہے۔ اب آپ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے پاس بے شمار سرکاری افسران کی پوسٹ خالی پڑی ہیں، اور میں متعدد دفعہ لیٹرز بھی لکھ چکا ہوں، میں کئی لوگوں کے نام بھی لکھ کے بھیج چکا ہوں کہ ان کو یہاں پوسٹ کر دیا جائے، لیکن وہ افسران یہاں نہیں آتے اس وجہ سے کہ یہاں پر وہ سہولیات نہیں ہیں جو دوسری جگہ پہ ہوتی ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس افسروں کے رہنے کے لیے گھر پراپر طریقے سے اویلیبل نہیں ہیں، گاڑیاں اویلیبل نہیں ہیں، دفاتر بہتر انداز میں اس طرح سے فنکشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک دفتر 6 سے 7 سال تک ویکنٹ رہے گا تو اس کے حالات آٹومیٹک خراب ہو جاتے ہیں، اس دفتر کی، اس کی چیزیں، فرنیچر، معاملات۔ تو یہ ایک بڑی اہم وجہ بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ لیا میں نہیں آتے۔ سر آپ نے اپنی کارکردگی کی بات کی کہ میں نے کچھ کیا لیا کے لیے، ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں کوئی ایسے کتنے منصوبے یا کتنے ایسے پروجیکٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ قابل فخر ہے آپ کا بتانا ان کو کہ جیسے میں نے یہ کیا، اور کوئی ایک ایسا کام جو سمجھتے آپ نہیں کر سکے یا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے مسعود صاحب، اس طرح ہے کہ میں اس چیز کے کو ناپسند کرتا ہوں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو عوام کی نظر میں نہیں آتے۔ جی، اب گندم خریداری کا ٹارگٹ اچیو کرنا، ڈویژن میں پہلی پوزیشن حاصل کرنا، جنرل پبلک کو اس سے کچھ دلچسپی نہیں ہے۔ حکومت کو بہت دلچسپی ہے، کیونکہ حکومت اگر گندم کی خریداری نہیں کر سکتی تو حکومت پھر فلور ملز کو ریلیز نہیں کر سکتی، آٹے کی مل پیدا ہوگی، پرائس رائز ہوگی۔ حکومت تو یقیناً اس بات پہ ہمیں شاباش دے گی کہ آپ نے بہت شاندار کام کیا، لیکن عام آدمی جو اسٹریٹ میں بیٹھا ہے اس کو اس بات کا اس سے ریلیونٹ ادراک نہیں ہے۔ اسی طرح سے ویکسینیشن کے اندر
جو کرونا کی آج کل چلی کمپین، اس میں ہم پنجاب میں پہلے نمبر پہ بھی رہے، دوسرے پہ بھی رہے، تیسرے پہ بھی رہے، اس وقت بھی ہم سر فہرست ہے. اور لیا جیسے علاقے کے اندر لوگوں کا یہ رسپانس آنا اور ہم نے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا، اس پہ ہمیں بہت شاباش ملی. لیکن پبلک کو اس سے بھی رس نہیں ہے. پبلک کے مسائل کچھ اور ہیں. گورنمنٹ جن چیزوں پہ افسر کی کارکردگی گیج کرتی ہے وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں، وہ پیمانے تھوڑے سے ریلیونٹ ہے، لیکن پبلک کے لیے پبلک کو ان کا مناسب ادراک اس طریقے سے نہیں ہے کہ ان کو فوری طور پہ یہ بات سمجھانی تھوڑی مشکل ہوتی ہے کہ اس سے آپ کو ڈائریکٹ فائدہ کیا ہوگا. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے معاملات آپ کے ایسے ہیں جہاں پر لیا سر فہرست رہا، اور جس میں 2 کا میں نے بھی آپ کو ذکر کیا. اسی طرح پچھلے سال جب کووڈ کی ویو آئی تو پنجاب کا پہلا ضلع جو کرونا فری ہوا وہ لیا تھا، جس میں بہت اپریشیٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اے ڈی پی کی ہماری جو یوٹیلائزیشن ہے، جو گورنمنٹ ہمیں فنڈز دیتی ہے، اس میں لیا ہر لیول پہ فنڈز کو صحیح طریقے پر خرچ کرنے میں سر فہرست رہا، اور ہم نے اپنی ٹائم لائنز اچیو کی. ابھی بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بجٹ ریلیز ہوا 30 جون کو یہ مکمل ہوا بجٹ پروسیس، اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ہمارے ضلع کی جو ہماری ڈپٹی کمشنر آفس لیول کی جو اسکیمس جن کی منظوری ڈپٹی کمشنر نے دینی تھی، ہم نے 15 جولائی کو مکمل کر دی تھی. جنوبی پنجاب کا پہلا ضلع تھا لیا جس نے اپنا سارا پروسیس مکمل کر کے انتہائی تیز اسپیڈ کے ساتھ ان اسکیموں کو مکمل کیا، وہ ٹینڈرنگ پروسیس پہ جا رہی ہے. اس کا فائدہ یقیناً عوام کو ہی ہوگا. جو سڑکیں، جو اسپتال، جو اسکول، جو کالج ہیں، پھر ان کے لیے سرکاری زمین کی آئیڈینٹیفیکیشن میں بڑے مسائل تھے، وہ تمام معاملات ہم نے 15 جولائی تک حل کر دیے. اب اس چیز کا ادراک پبلک کو اس طریقے سے نہیں ہو سکتا، لیکن جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، جو آپ کا چیف سیکرٹری ہے، اس کو پتہ ہے کیا کارنامہ سر انجام دیا گیا ہے. اور آنے والے وقتوں میں پھر اس کا پتہ چلے گا. آپ کی اسکیمز اگر ڈیلے ہو جاتی، 3 مہینے یہ اپروول فیز میں پڑی رہتی، تو ٹینڈرنگ بھی لیٹ ہوتی، تو آگے ان کا سارا پروسیس لیٹ ہو جاتا، پبلک کو اس کا جو ریلیف ہے وہ نہ ملتا. تو باقی رہ گئی عوام کی بات. ایک میں سمجھتا ہوں جو میں سب سے قابل ذکر چیز ہے میری، وہ آپ شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے، ویسے میں یہ سمجھتا ہوں میری قابل ذکر چیز یہ ہے کہ میں لیا کے عوام میں گھل مل گئی ہوں. لیا کے اندر میں نے ایسے وقت گزارا ہے جیسے لیا میرا دوسرا گھر ہے. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں اس وقت لیا کے عوام کے ساتھ اس قدر کنیکٹڈ ہوں کہ شاید بہت کم لوگ کنیکٹڈ ہوں گے. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں. اور اس کا ثبوت میرا موبائل فون ہے، جس میں ڈیلی جب میں رات کو گھر آتا ہوں تو 1500 سے 2000 واٹس ایپ میسیجز ہوتے ہیں جو میں نے دیکھنے ہوتے ہیں، میں دیکھ نہیں پاتا. اور جن لوگوں کے میسیج میں نے کبھی اس چیز کا جو ہے وہ اظہار بھی نہیں کیا اور کبھی ضرور بھی نہیں کیا. بے شمار لوگ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. یہ نیکی کا ذکر کر دینا اور نیکی ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے. میں بالکل اس کا ذکر نہیں کروں گا کہ کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں، لیکن لوگ جو بیچارے اٹینڈ نہیں کر پاتے، دفتر نہیں آ پاتے، ان کے مسائل کو ہم سنتے ضرور ہیں. لیکن میرے لیے میں پھر بتا رہا ہوں کہ 2000-1500 میسج پڑھنا میرے لیے پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے، لیکن آگے اس کی قسمت ہے کہ 1500 میں سے رات کو سوتے ہوئے میں کتنے میسج پڑھ سکتا ہوں. کچھ نہ کچھ رسپانس کیا ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے اور کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ عوام کے ساتھ کنیکٹیوٹی اور اوپن ڈور پالیسی، دفتر میں بھی آپ نے دیکھا میرا دفتر جو ہے وہ بالکل اس انداز سے نہیں چلایا جاتا جیسے افسروں کا دفتر چلائے جاتے ہیں. عوام کی ڈائریکٹ ایکسیس ہوتی ہے، اور جب تک ایک بھی آدمی بیٹھا ہے میں دفتر میں بیٹھا رہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس بڑے اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں. آج بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں نے سروے کروایا ہے ابھی پچھلے ہفتے میں، پورے ضلع کے اندر جو سڑکیں اے ڈی پی کے اندر نہیں آئیں، کچھ تو سڑکیں اے ڈی پی اسکیم میں آ گئی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے لیا روڈ ہے، ٹیل انڈس روڈ ہے، آپ کی جو 12 والی سڑک ہے، اس کے علاوہ بھی شملہ سڑکیں ہیں. ان کا میں سروے کروایا تو پتہ لگا کہ ہمیں تقریباً 10 کروڑ روپیہ چاہیے اگر ہم صرف ان کی معمولی ریپیئر ہی کریں تو. اور وہ کافی لمبی لینتھ ہے، تقریباً یوں کہہ لیں گے 200 کلومیٹر سے زیادہ ہمارے اندر کی سڑکیں ہیں جن کے لیے پیسوں کی ضرورت ویسے اویلیبل نہیں ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوکل فنڈنگ میں شوگر سیس سے ہم اس کو کروائیں یا کیسے کروائیں. تو یہ وہ رکاوٹیں ہوتی ہیں جہاں پر فنڈنگ کی وجہ سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے، وہاں بھی تکلیف ہوتی ہے. اور اگر ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہوں تو ہم بہت بہتر انداز میں سرو کر سکتے ہیں. سر، کرونا ویکسینیشن کی آپ نے بات کی اور کرونا کی جو وبا تھی اس کے دوران بھی آپ نے کہا کہ ہم کرونا فری ضلع تھے. پچھلے دنوں نیشنل میڈیا پہ ایک سکینڈل ہوا کہ بھکر اور لیا میں جو ہے 2 کروڑ روپے کا غبن ہوا ہے یا فنڈز میں کھوٹ کی گئی ہے.
تو آڈٹ رپورٹ کو اس میں بنیاد بنائیں گے، کتنی سچائی ہے اس میں؟ دیکھیے پہلی بات اس میں یہ ہے، میں بڑا موقر وہ ادارہ ہے جس نے یہ خبر بریک کی تھی، اور جنہوں نے بریک کی تھی ان کا تعلق بھی ہمارے علاقے سے ہے. تو میں تو وہ آڈٹ رپورٹ آج تک تلاش کر رہا ہوں کہ وہ کون سا آڈٹ ٹیم آئی تھی جس نے رپورٹ یہ جنریٹ کی ہے. میرے علم کے مطابق تو ضلع لیا میں کرونا کے حوالے سے جو فنڈنگ ہوئی آئی یا خرچ ہوئی اس کا آج تک آڈٹ ہی نہیں ہوا. ٹھیک. تو یہ آڈٹ کہیں اس ادارے نے گھر بیٹھ کے کیا یا کہاں فنڈ آئے بھی صحیح تھے؟ جی بالکل آئے تھے فنڈ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں 50 لاکھ روپے آئے تھے. انہوں نے کہا جی کروڑوں کا گھپلہ ہو گیا لیا بکر میں. تو لیا میں 50 لاکھ روپے کے فنڈ آئے. ایک ایک روپیہ کا جو ہے وہ اس وقت بھی میرے پاس حساب کتاب موجود ہے، اور مجھے ایسی آڈٹ کی ضرورت نہیں ہے. جب انسان کا ضمیر صاف ہوتا ہے تو چیزیں صاف نظر آتی ہیں. اور اس میں سے تقریباً 11 لاکھ روپیہ وہ ہمارے ٹیکسز میں چلا گیا. 39 لاکھ روپے میں سے آپ یہ 16 سینٹر آپ چلا رہے ہیں اس وقت کرونا کے. اور جو مہنگائی کا دور ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اس وقت آپ چلے جائیں ہمارے کرونا سینٹر میں جو 24/7 ہے ضلع مسل ہال والا، آپ جائیں گے وہاں آپ کو 2 چلر مشینیں نظر آئیں گی یہ جو ٹھنڈا کرتی ہیں. وہاں پہ آپ کو UPS نظر آئیں گے. وہاں آپ کو کمپیوٹر لیپ ٹاپ نظر آئیں گے. بچوں کے لڑکوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو موبائل نظر آئیں گے. ایڈورٹائزمنٹ مٹیریل ہے، ٹیبلز ہیں، چیئرز ہیں اور اسٹیشنری کا مٹیریل. اور یہ 16 سینٹرز کے اندر 39 لاکھ روپے میں آپ پورا کریں. اس میں بہت سے ضلع تھے جن کا نام تھا یہاں پہ کرپشن مبینہ کرپشن ہوئی ہے، تو کسی نے چیلنج نہیں کیا؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ آڈٹ رپورٹ ہی کسی کو نہیں مل رہی جو انہوں نے بریک کی ہے. میں اس چینل کا نام ہی لینا چاہتا. بات یہ ہے کہ سرکار تو شکایت بھیج سکتی ہے. جی دیکھیں انہوں نے کہا ہے جو آڈٹ رپورٹ بھی وہ کس نے فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی آڈٹ نہیں کیا. دیکھیں آڈٹ وہاں ہوتا ہے جہاں ایکسپینڈیچر کیا جاتا ہے. آڈٹ وہاں نہیں ہوتا جہاں سے فنڈ آتے ہیں. وہ تو فنڈ بھیج دیے انہوں نے، اب خرچ کہاں کیسے ہوئے وہ تو اینڈ پہ ہوتا ہے نا. جی وہ ضلع میں ہوتا ہے یا ڈپارٹمنٹ لیول پہ ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا سر، اس میں میں نے پچھلے دنوں پروگرام بھی کیا. کرپشن جو ہے واقعی ملک میں بڑی تو ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی سامنے آئی. شہاب الدین صاحب کا انٹرویو تھا، MP ہیں یہاں سے. تو ان سے میں نے جب پوچھا کہ آپ کوئی ایسا دفتر، کوئی ایسا آفیسر، کوئی ایسا ادارہ آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کہیں کہ کرپشن کرٹیل ہوئی ہے یا پھر نہیں ہے یا کوئی بالکل صاف ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک ادارہ، ایک آفیسر، کسی کا نام بھی نہیں بتا سکتا. کیسے دفاع کریں گے آپ اس کا؟ دیکھیں اس میں دفاع کی بات نہیں ہے. شہاب الدین سیٹھ صاحب ہمارے ایک سینئر سیاستدان ہیں، ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. وہ خود بھی ضلع ناظم بھی رہ چکے ہیں یہاں پہ. پوری انتظامیہ کی بات ہوگی. اور جی میں اسی بات ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. دیکھیں کرپشن جو ہے نا انسٹیٹیوشنل فینومینا نہیں ہے. صحیح. یہ کوئی گینگز بنا کے نہیں کی جاتی، یہ انڈیویجول فینومینا ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دفاتر میں آپ کو پتہ ہے کون کون سے لوگ ہیں جو کبھی زندگی میں 1 روپے کے بھی روزگار نہیں ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون لوگ کیا کر رہے ہیں. تو یہ انڈیویجول فینومینا ہوتا ہے. آپ کسی دفتر کو لیبل نہیں کر سکتے کہ یہ دفتر کرپٹ دفتر ہے یا یہ آنیسٹ دفتر ہے. ایسی بات نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا کرائم ہے جو مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ موجود رہا ہے ہر سوسائٹی میں. پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، باقی جگہ کسی جگہ کم ہے کسی جگہ زیادہ ہے. کرپشن کی بیسک وجہ جو کہ ادارے کو نہیں کیا جا سکتا. سب کو پتہ ہے اور آپ نے بھی ایڈمٹ کیا بعض اوقات آف دی ریکارڈ میں کہ اراضی ریکارڈ سینٹر جو پٹوار کلچر کے خاتمے کے لیے لایا گیا تھا، بہت اچھا ویژن تھا، لیکن اس کے ساتھ جو حشر ہوا سریعام ملکوں کا ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنس. ہمیں تو وہاں جی میں بتاتا ہوں اس کا کیا علاج کیا موجودہ گورنمنٹ نے وہ جو منوپلی ہوتی ہے اور سینٹرلائزیشن آف پاور ہوتی ہے نا، وہ کرپشن کو جنم دیتی ہے. بالکل. اس کی میں دیسی زبان میں مثال سمجھاتا ہوں پبلک کو سمجھانے کا، آپ کو سمجھ آئے گی پبلک کو سمجھانے کے لیے. محدود ہاتھوں میں ایک دکان ہے وہ منوپلی کر کے ایک چیز بیچ رہی ہے، اپنی مرضی کا ریٹ لگاتی ہے. جب 6 دکانیں اور کھل جائیں گی تو ریٹ ڈیفینیٹلی گرے گا. یہ جھٹکی مثال دی ہے آپ کو. اب ہو یہ رہا تھا کہ آپ کے پاس پورے ضلع میں 4 یا 5 تھے یا 4 تھے. شروع میں تو بہت کم تھے، 4 تھے. 4 آپ کے پاس اراضی ریکارڈ سینٹر تھے اور تمام ضلع کے لوگ وہاں جاتے تھے. تو دوسری کرپشن کو تو چھوڑے، ٹوکن دینے پہ تھا کہ یہ 100 بندہ کھڑا ہے گرمی میں تو مجھے آپ پہلے یہاں پہ ٹریٹ کر لیں. تو اس کا اب اس کا ہمارے SME صاحب ہیں بابر حیات کارڈ صاحب، انہوں نے کمال اس کی جو ہے نا پلاننگ کی ہے اور 23 دیہی مرکز مال کھول دیے ہیں. اب اراضی ریکارڈ سینٹرز کے علاوہ 23 اور جگہ ہیں جہاں سے آپ اپنا انتقال کرا سکتے ہیں. اب وہ اگلے سٹیپ میں پٹوار سرکل لیول پہ جا رہے ہیں. 170
مزید کھلنے لگے ہیں جہاں پر آپ فرد بھی لے سکتے ہیں, انتقال بھی کرا سکتے ہیں, آن لائن اویلیبلٹی ہوگی سب چیزوں کی. تو وہ جو سینٹرلائزیشن آف پاور اور مونوپلی اور جو لائنیں لگتی تھی وہ جیسے ہی ختم ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں فرشتے بیٹھ گئے آگے, لیکن خاطر خواہ فرق پڑے گا, آپ کو نظر آئے گا. میں ابھی دیکھ مرکز مال میں نے سرپرائز ریڈز کی ہیں, میں ضلع کونسل والے میں بھی گیا, 138 ٹی ڈی اے والے میں گیا, بغیر بتائے گیا. اچانک یار وہاں جو لوگ باہر بیٹھے تھے یا موجود تھے ان سے میں نے قسمیں اٹھا کے پوچھا کہ آپ سے یہ فرد آپ نے جاری کرائی, آپ سے پیسے لیے؟ انہوں نے جی پیسے ہم سے نہیں لیے. انہوں نے ممکن ہے کہ وہ میرے سامنے شاید ان کو پتہ لگ گیا ہو یا آ گیا ہو, میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا. لیکن ایک بات واضح اور کلیئر ہے کہ راضی ریکارڈ سینٹرز کی جو نئے رجیم کے اندر جو سسٹم آ رہا ہے کچھ بہتر ڈیفینیٹلی بہتری آئے گی, آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی. سر خدمت آپ کی تحریر پہ بڑا اچھا پروگرام شروع ہوا, اس کے علاوہ پورٹل پہ شکایات کا, لیکن ہماری آبزرویشن یہ ہے اور لوگوں کی طرف سے جو فیڈ بیک ہے کہ شاید پراپر اس طرح واپسی اس کی نہیں ہو رہی. جو رپورٹس اوپر بھجوائی جاتی ہیں ان میں صفائی کی مثال دیتے ہیں کہ اگر صفائی اگر خراب ہے, اس کی تصویر بھجوائی گئی ہے تو اس کو ایڈاپ میں واش کر دیا جاتا ہے, زمینی حقائق مختلف. جی میں عرض کرتا ہوں وہ ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ ضلع لیا میں کم از کم آپ ضلع کا سربراہ ایک ایسا آفیسر ہے جو حقائق کو آگے پیش کرتا ہے. میں آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں, میرے پاس موجود بھی ہے اس وقت, کہ ضلع لیا کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے اس کو ہم نے کوئی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. ضلع لیا کا سیٹسفیکشن لیول 25% پہ بھی گیا ہے جو بہت کم تھا پنجاب میں, پھر وہ بڑھ کے 33% پہ آیا, پھر وہ 46% پہ آیا, 45 پہ آیا. آج الحمدللہ وہ آج کی جو میٹنگ تھی اس میں وہ 70% پہ تھا. کہنے کا میرا مقصد ہے کہ ہم نے اپنی جو کمی کوتاہی تھی, ہم سے مراد ہے کہ ہماری میونسپل کمیٹیز کی جو ناکامیاں تھیں, ان کی جو کوتاہیاں تھیں ان پہ پردہ ڈالنے کی کبھی کوشش نہیں کی. سر پورے ضلع میں کوئی ایک گلی, کوئی ایک محلہ آپ کو دکھا سکتے ہیں, ہم کہیں کہ جناب یہ دیکھیے بہت آئیڈیل پوزیشن. جی میں آپ کو میری بات مکمل کرنے دیں. خدمت آپ کی دہلیز کا ایک خاص طریقہ کار ہے, اس کے اندر پبلک جو ہے وہ کمپلینٹ کرتی ہے, کمپلینٹ آپ نے ریزالو کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد پبلک فیڈ بیک دیتی ہے. تو جو کمپلینٹس اس کا دائرہ کار یہی ہے, اس کا دائرہ کار خدمت آپ کی دہلیز کا یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب ہے کہ پہاڑ پور سے لے کر تو فتح پور تک ساری صفائی کر دیں گے. یہ اس کا مقصد یہ ہے پبلک کے لیے ایک انہوں نے پورٹل دیا ہے کہ آپ کے گلی میں اگر کوئی کوڑا پڑا ہے یا کوئی نالی بند ہے یا کوئی ایشو ہے. سر میں نے تو اسی کی نشاندہی اسی کی بات کہ وہ تصویر جو پہلے بھجوائی جاتی ہے تبھی تو آپ ایڈاپ میں واش کر دیتے ہیں, صاف کر. آپ درست کہہ رہے ہوں گے, میں کب آپ کو کہہ دیں, پھر آپ کا سیٹسفیکشن لیول بھی تو 25% گر گیا تھا نا ضلع میں. ٹھیک ہے, وہ بھی تو ایک دن تھا نا یہ جب 25% پہ تھا. پھر اس پہ ہم نے سختی کی, میٹنگز کی, وزٹس بھی کیے, تو یہ 33% پہ آیا, جبکہ باقی ضلعوں کا 80% 85% پہ جا رہا. تو وہ آپ نے جو بات پوائنٹ آؤٹ کی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ہم نے پردے نہیں ڈالے. آپ نے کہا کہ جی اس کو افسران بالا کو ایک خوبصورت پکچر پیش, ہم نے کوئی خوبصورت پکچر پیش نہیں کی. ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے میونسپل کمیٹی کے افسران کون کون کام نہیں کر رہا, کہاں کہاں پہ ایشوز ہیں, ساری چیزیں بتائیں اور اس کو پھر امپروو کرنے کی کوشش کی. اور ایون جو کہ تو انسان نہیں جو دیکھیں وہ آپ اوور آل صفائی کو اور خدمت دہلیز کو مکس نہ کریں. ٹھیک ہے, بات ہو رہی ہے خدمت دہلیز کی. خدمت دہلیز پہ آج کی ڈیٹ میں آپ کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ 70% ہے. مایوس ہو گئے نا سر, 30 چھوڑ دیے لوگوں نے. نہیں بہت لوگ آتے ہیں, آج بھی بے شمار کمپلینٹس تھی ہمارے پاس. آج کی ڈیٹ میں تقریباً ایک دن کے اندر کم و بیش کوئی 51 کے قریب کمپلینٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ آپ اگر یہ باتیں کریں گے اور اس پورٹل کو بند کر دیں گے, عوام کا افسران کے ساتھ رابطے کا ایک اور چینل بند ہو جائے گا. دیکھیں پکٹوریل ایویڈنس کے ساتھ چیز آتی ہے, ہم آلموسٹ ڈیلی ہمارے افسران اس کو رات کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کام ہوا نہیں ہوا, سیٹسفیکشن لیول کیسا تھا. کچھ نہ کچھ پوچھ پڑتال ہو رہی ہے جو کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس کو چلنے دیں, ابھی اس کو صرف 1.5 مہینہ ہوا ہے, اس کو چلنے دیں, یہ بہت بہتر ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے افسر بھی ٹرینڈ ہوتے جا رہے ہیں, اہلکاروں کو بھی پتہ لگ گیا کہ جھوٹی تصویریں اپلوڈ کریں گے تو پکڑے جائیں گے. اور آپ اس کے اوپر آپ چیک کریں کہ ہمارے کن کن افسران کو ڈسپلیئر جاری ہوئے ہیں, وارننگز جاری ہوئی ہیں. تو چیزیں اب آہستہ آہستہ بہتری کی طرف. سر مہنگائی بالکل ملک بھر کی طرح یہاں پہ بھی میرے خیال میں وہی واویلا ہے. پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی پہ بھی سوالیہ نشان ہے. کہتے ہیں کہ بیوروکریسی جان بوجھ کے یہ سب کر رہی ہے, عمران خان کی, گزرا صاحب کی حکومت کو فیل کر رہی ہے. یہ تاثر ہے اور بہت دفعہ بات ہو چکی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں بیوروکریسی ایسا کیوں کرے گی کسی کو فیل کرنے کے لیے, اور بیوروکریسی کیوں مطلب ہے پارٹی بنے گی. بیوروکریسی اسٹیٹ کی ملازم ہے اور انہوں نے قانون کے مطابق اپنا کام کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں الحمدللہ.
باقی رہ گئی بات آپ کی پرائس کنٹرول پر ایکٹیویٹیز کی. پرائس کنٹرول ایکٹیویٹی جو ہے نا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جرمانے کر دیں اور آپ صرف ایف آئی آرز دے دیں یا انسپیکشنز کر لیں تو اس سے پرائس کنٹرول ہو جاتی ہے. اس میں ایک پوری سائنس ہے. اس کے اندر دیکھیں نا جی بہت ساری انپٹس انوالو ہیں, بجلی انوالو ہے, پیٹرول انوالو ہے, کیریج انوالو ہے, پھر منڈیوں میں جو آپشنز نیلامیاں ہوتی ہیں ان میں جو ہیرا پھیریاں ہوتی ہیں وہاں سے ریٹ کرتے ہیں. حکومت میری بات سنیں, اگر ایک چیز منڈی میں آ رہی ہے کسان سے ہمارا آڑتی خرید رہا ہے 10 روپے کی اور وہ اس کو منڈی میں جب ٹرک لا کے کھڑا کرتا ہے اور فروخت کے لیے جو بیس پرائس وہ دے رہا ہے 35 روپے, اس آڑتی کو شرم نہیں آ رہی کہ وہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ کیا سارا کام حکومت کا تھا؟ اس کا کوئی ضمیر نہیں ہے. اس نے یہ بھی وہ اپنے بچوں کو الحمدللہ حرام ہی کھلا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حرام کی صرف ایک شکل ہے کہ افسران اور اہلکاران جو رشوت دیتے ہیں یہ حرام ہے. تو بھائی میں آج جب بتایا لوگوں کو بات کو تو انہوں نے کہا ایک سوال لازمی پوچھیے گا کہ دفاتر میں یہ مشہور ہے کہ فائلوں کو پہیے لگانے پڑتے ہیں. تو لوگوں نے کہا ڈی سی صاحب سے پوچھے گا پہیے کہاں سے ملتے ہیں, کون سی دکان سے ملتے ہیں, چلے وہ دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے بہت سارے دفاتر میں یہ معاوضہ اس چیز کو استعمال کیا. آپ کا سوال وہی ہے جو آپ نے کرپشن کے حوالے سے کیا تھا. اس کو بالکل کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی تھوڑی ضرورت کا اظہار کرنا چاہیے. اب میں یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو جب کوئی تنگ کرتا ہے آپ گھر میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ تو اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ فلاں دفتر میں پہیے لگ رہے ہیں, آپ میرے پاس آگے درخواست کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں اس پوسٹ کے بیس پہ ہمیں مدعی چاہیے ہوتا ہے. اگر ہم نے کوئی ایکشن لینا ہے, اب آپ کے نا میں کہ ایک آفیسر ہیں جن کے بارے میں کئی لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ مدعی پیش کریں جی, ان کی ریپوٹیشن خراب ہے جی, ورفائی کے ساتھ پہیے لگاتے ہیں. بھائی وہ پہیے لگاتے ہیں تو کوئی مدعی بھی تو سامنے آئے نا. دیکھیں تھوڑا سا جرات بھی کرنی پڑے گی نا. پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ختم کی جائے تو عوام میں سے کچھ لوگوں کو اسٹینڈ بھی تو لینا پڑے گا. بالکل ٹھیک جی. ناظرین ہمیں یہاں پہ وقفے جانا ہے, وقفے پہ جانا ہے. وقفے کے بعد جو ہے ہم جو راضی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے 1-2 کیسز ہیں جس کے حوالے سے بہت سی افواہیں زیر گردش ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے لیگی ممبران اسمبلی کے خلاف جو ریفرنس جو دائر کیا گیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. یہ سب بات ہم چاہ رہے ہیں کہ اب ایڈجسٹمنٹ کی 1-2 کیسز ہیں جس کے حوالے سے بات ہو. خصوصاً وہ جو کلیا فیملی کا رقبہ تھا اس کے ایڈجسٹمنٹ کا کیس آپ کے پاس آیا, آپ کی طرف سے اسے ریجیکٹ کیا گیا, لیکن شوشہ یہ چھوڑا گیا کہ آپ کی مبینہ طور پر ان سے ڈیل ہو گئی تھی. لیکن جب یہ سوشل میڈیا پہ کسی نے ڈالا تو آپ بیک فٹ پہ چلے گئے اور اس کو آپ نے اس کیس کو خارج کیا. اب کیس پھر آپ کے پاس ریمانڈ پہ ہے, پھر دوبارہ یہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو سیٹلمنٹ ان کے حق میں کرنے جا رہے ہیں. کیا حقیقت ہے, کیا روز کیوں نیا شوشہ ہوتا ہے اس معاملے؟ جی اس میں دیکھیں کچھ لوگوں کو شوشہ اڑانے کی عادت ہوتی ہے. جو صحافت ہمارے بڑوں نے کی سر سید احمد خان سے لے کے آج تک, وہ صحافت اصولوں کی صحافت تھی. اور کچھ صحافت ایسی ہے جی کہ اس میں اصولوں کو تو دیکھا نہیں جاتا, وہ تہمت کی سیاست ہوتی ہے کہ آپ جو تہمت تو کوئی بھی کسی پہ لگا سکتا ہے. وہ کسی نے کہا جی چغلی کرنا بہت بڑا جرم ہے. ہم نے کہا جی چغلی کا تو حالانکہ وہ بات اس شخص میں ہوتی ہے موجود جس کی چغلی کی جاتی ہے, کتنا بڑا جرم ہے. تہمت تو وہ چیز ہوتی ہے جو وجود میں نہیں ہوتی اور آپ بات کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں جن کو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کو بھی کسی نہ کسی دن جواب دینا ہے, اور صرف اپنا نام بڑھانے کے لیے, اپنی سستی شہرت کے لیے, بغیر ثبوت کے, بغیر موقف لیے اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے تو میرا خیال ہے آج تو شاید وہ کوئی شہرت حاصل کر پائے گا, تھوڑی سی سستی شہرت, لیکن جس دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا تو وہاں اس کو جواب دینا پڑے گا. آپ کسی بھی شخص کی بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے آپ کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے, 10 دفعہ تحقیق کرنی چاہیے, پھر آپ کو موقف لینا چاہیے, پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کریں. اکتوبر میں وہ کیس ہائی کورٹ, مجھے کوئی کسی کی پوسٹوں سے یا خبروں سے نہ کبھی خوف رہا ہے نہ ہے. الحمدللہ جب بندے کا ضمیر صاف ہوتا ہے تو انسان کو کوئی خوف نہیں ہوتا کسی کا. وہ ہائی کورٹ میں پارٹی گئی اور انہوں نے کہا کہ جی اس کا 1 مہینے میں فیصلہ کریں گے. صاحب کنٹیمپٹ میں چلے گئے, جب میں شاید فیصلہ بھی نہ کرتا اس کیس کا, کیونکہ بڑا کنٹروورشیل کیس تھا آپ کے علاقے کا.
ہائی کورٹ میں وہ پارٹی گئی اور انہوں نے جا کے مجھے کنٹیمپٹ لگوائی. جب کنٹیمپٹ آئی تو مجھے مجبوراً اس کا جلدی فیصلہ کرنا پڑا. اصل ریزن ہے ریکارڈ سیدھا رکھا جائے کہ کسی پوسٹ پہ یا کسی خبر پہ میں نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. اور اگر عدالتیں سوشل میڈیا کے پوسٹوں اور خبروں پہ فیصلے کرنے لگ پڑی نا, پھر سمجھے عدالتوں کا جنازہ نکل گیا, پھر آپ یوں سمجھیں گے کہ قصہ ختم ہو گیا. وہ ہمارے جب ہم ٹریننگ میں تھے ہمارے افسر کہتے تھے کہ انصاف کریں چاہے آسمان ٹوٹ کے زمین پہ گر جائے. میں یہاں پہ اوپن کہہ رہا ہوں, اگر ان کے کیس میں میرٹ ہوتا تو مجھے نہ کسی صحافی کی فکر تھی, نہ کسی اخبار کی فکر تھی, نہ کسی سوشل میڈیا کی فکر تھی. میں نے ٹھوک بجا کے ان کے حق میں فیصلہ کرنا اور میں نے کیے ہیں. آپ کو میں بعد میں زیادہ بیٹھیں گے تو میں دکھاؤں گا, بتاؤں میری اس پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا. سابقہ دور میں مختلف اضلاع میں جہاں پہ رہا ہوں, میں نے سٹنگ آئی جی پنجاب کے خلاف بھی فیصلہ کیا ہوا ہے, تحصیل بورے والا میں سکھ میں اسی تھا. تو میرے پاس بے شمار مثالیں اپنی سروس کی. اگر میں سمجھتا کہ ان کا استحقاق درست ہے میں ضرور کرتا, میں کسی سے نہ ڈرتا انشاءاللہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا استحقاق درست ہے, لیکن جو جگہ وہ سلیکٹ کر کے بیٹھے ہیں وہ درست نہیں ہے. وہ ہاؤسنگ کی جگہ ہے, وہ ہاؤسنگ کی رہے گی. اس لیے میں نے فیصلہ کیا جلد بازی ممنوع حدود والا جی وہ اس میں وہ جگہ ہے, وہ ڈیٹیل ہے فیصلہ آپ نے میں نے کر دیا, اس میں ہم نے پڑھ لیا. ایڈیشنل کمشنر نے دوبارہ ریمانڈ کر دیا جس کو دوبارہ دیکھے قانون کے مطابق. اس پہ میں نے اسٹے جاری کیا ہوا ہے. آپ میرے سے وہ اسٹے لے سکتے ہیں. آج سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے اپریل کی 21 یا 22 تاریخ کو باقاعدہ اسٹے جاری شدہ ہے کہ اس رقبے پہ جو ہاؤسنگ کا رقبہ ہے اس کو کسی ادارے کو منتقل نہیں کیا جائے گا. اس کی نقل آپ میرے سے لے سکتے ہیں, اس کو سرٹیفائڈ نقل آپ کو مل جائے گی. کب کا جاری ہے؟ اپریل کا. یہ بات میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صحافی بھائی تحقیق نہیں کرتے. میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ عدالت کا چکر لگاتے, وہ فائل اٹھواتے, اس میں آخری آرڈر کیا پاس ہوا ہے ڈپٹی کمشنر کا, وہ یہ پاس ہوا ہے کہ ہاؤسنگ کا یہ 10 ایکڑ رقبہ کسی ادارے کو, کسی شخص کو کسی طرح سے بھی منتقل کر دے, بعض ممنوع رہا جائے اور اس کا قبضہ بھی ہاؤسنگ کے پاس رہے. پہلی بات. دوسری بات, یہ وہ رقبہ ہے جس پر ہم نے صفائی کروا کے کچرا کنڈی تھی وہاں پہ پودے اور درخت لگائے, اربن فارسٹ قائم کیا جو آج بھی وہاں درخت قائم ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں پر ایک بورڈ آویزاں کیا ہوا ہے مشتری ہوشیار باش کہ لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ نہ کریں, کسی کو یہ رقبہ دکھا کے نہ بیچ سکیں. وہ بورڈ آج بھی وہاں پہ قائم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, بطور ڈپٹی کمشنر لیا اظفر سے آگے ہوتے ہوئے یہ ہاؤسنگ کا رقبہ کسی کو ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. سر اسی طرح کا آپ نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کے خلاف فیصلے دیے. شہزاد کالونی میں بھی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. تاثر یہ وہاں پہ ہے کہ شاید بڑے لوگ تھے, آپ نے پہلے فیصلہ دے دیا, حالانکہ سپریم کورٹ کا اس میں اسٹے موجود تھا, جس طرح بعد میں آپ نے اس کو تسلیم کر لیا. 2 پہلو ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ غریبوں کی جگہ ہوتی تو شاید اب تک ڈیمالش ہو چکی ہوتی, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ بیچارے جو سرکار کو فیسیں بھی ادا کر چکے, تو وہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ان لوگوں سے اب یہ خالی کرایا جائے یا ان کے خلاف مال پرست تو نکل گئے, مال یہ میں عرض کرتا ہوں, یہ بھی سب جوڈیس میٹر ہے, عدالت میں ہے, سینئر کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہے. اس پہ میں زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن جس حد تک میں نے فیصلہ کیا میں اپنے فیصلے پہ کمنٹ کر سکتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ 15 سال سے یہ ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں فیصلہ پڑا ہوا ہے. 2005 سے 2021 تک ایک فیصلہ پڑا ہے. بھائی جس ڈپٹی کمشنر نے جو فیصلہ کرنا ہے کرے, مطلب اس میں ڈرنے گھبرانے والی کیا بات ہے؟ آپ نے جو فیصلہ کرنا کرے, اگلی عدالت اس میں اس کو چیلنج کر لیں. ایک چیز کو بلا وجہ دیکھیں, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. یہ تو ہے بات اصول کی کہ وہ جو بھی میری عقل سمجھ کے مطابق وہ جو کچھ ہوا تھا, غلط ہوا تھا, میں نے اس کے درستی کا آرڈر کر دیے. ٹھیک ہے جی. اب اس وقت بورڈ آف ریونیو کی جانب سے اسٹے جو ہے وہ آیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے معاملہ رکا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو لوگ بیٹھے, آپ نے بات کی, میں اسے ایک بات سے اصولاً اگری کرتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت آج کی ڈیٹ میں وہاں بیٹھے ہیں وہ بونا فائڈی پرچیزر کی صورت میں بیٹھے ہیں. بہت کم لوگوں میں جو اوریجنل تو بک گیا, جو جنہوں نے وہ فراڈ کرنا تھا کر لیا. تو ممکن ہے اس کے اندر اس کا قانونی حل عدالت نکال سکتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جب تک لیٹیگیشن کا پروسیس پورا ہو جائے اپر کورٹس تک, اس سے پہلے جا کے چڑھائی کرنا بھی ایک میں سمجھتا ہوں ظلم کی ایک شکل ہے. کیونکہ ڈپٹی کمشنر کا فیصلہ نعوذ باللہ کوئی آخری فیصلہ کائنات کا نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے. اس میں بھی بہتری کی گنجائش ہے.
اب جیسے آپ یہ لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بونا فائڈ پرچیزر ہیں، کچھ لوگ تو اپنی ساری زندگی کی پینشن کٹی کر کے، لیکن ان کا باقی کیا قصور ہے؟ لیکن اس کا بھی حل قانون میں نکل سکتا ہے. تو ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہو، لیکن جو لوگ اس میں انوالو رہے ہیں ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے، اور اس سزا ملنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ فیصلہ کر کے بتایا جاتا کہ یہ غلط کیا گیا ہے، تاکہ اگلے اسٹیپ میں ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جاتی ہے. جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ ایکشن کرنا میں سمجھتا ہوں یہ ضرور نہ سمجھ. ایسے لیگی ممبران اسمبلی کے خلاف ایک واٹس ایپ کے اوپر آپ لوگوں نے ریفرنس دائر کیا، صرف سیاسی مخالفین کو حکومت کا یہ سوچ ہے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی الزام لگایا، رانا صاحب بھی تھے، گیلانی صاحب بھی تھے میرے ایک پروگرام میں، کہ ہمیں صرف رگڑا لگانے کے لیے یہ ریفرنس دائر کیا گیا، ہمارے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمہ کیا. اس کیس میں جان ہے؟ جی گزارش یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے نیب اور اینٹی کرپشن میں جتنے کیسز چل رہے ہیں اس میں بیوروکریسی کے بے شمار افسران ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے موجودہ حکومت کے اندر جو لوگ ہیں ان پہ بھی کیسز چلتے رہے ہیں، تو بڑی ٹرانسپیرنٹ بھی کسی چیزیں چل رہی ہیں. صرف اس بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ جی چونکہ ہم اپوزیشن کے لوگ ہیں اس وجہ سے ہمیں کیا گیا، بات مناسب نہیں لگتی. بات یہ ہے کہ جو چیزیں غلط ہوئی ہیں اور اس کے اوپر ایکشن جو ہے وہ اداروں نے لینا ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک واٹس ایپ کے اوپر جو ہے کوئی تادیبی کارروائی کی گئی. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جتنی یہاں پر ایڈجسٹمنٹس خارج کی گئی ہیں آج تک، آپ نے بھی شاید سوال کرنا بھول گئے ہیں مجھے، نتیبے والا، تو نتیبے والا یا دوسرا جو ہے وہ ساری کی ساری کس کے دور میں ہوئی ہیں؟ کیا وہ موجودہ حکومت کے دور میں ہوئی ہیں؟ آپ وہ ٹینیورز نکالیں نا کس دور میں وہ ہوئی ہیں، وہ دور کس کا تھا؟ تو جی میں اب ایک سرکاری ملازم ہوں، میں اس طریقے سے بات نہیں کرنا چاہتا. تو وہ جو سارا غلط ہوا اور جو 15,000 سے زیادہ کنال ہم نے خارج کی ہے، وہ کیا سارے نون لیگ کے لیڈرز ہیں؟ وہ ہم لوگ بھی بیچ میں شامل ہیں جنہوں نے بیٹھی گنگا سے ہاتھ دھوئے تھے. اس وقت کی انتظامیہ اور اس وقت کی پولیٹیکل قیادت اس وقت کیا سوئی ہوئی تھی جب یہ سارا فراڈ ہو رہا تھا یہاں پہ لیا میں؟ تو بات یہ ہے کہ ان کے خلاف بھی ہوا ہے اور لوگوں کے خلاف بھی ہوا ہے. وہ ایک مخصوص دور کے اندر مخصوص کام ہوئے ہیں جن کو درست کرنا ضروری تھا، اور وہ ہم نے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی غلط کام ہوئے ہیں ہو رہے ہیں ان کے خلاف ڈٹ کے. کالونی کے کیس کے حوالے سے آپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ملوث ہیں اس کے پیچھے ساروں کو سزا بھی ملنی چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے، لیکن اس کیس میں آپ کا رویہ مختلف ہے. یہ ساری زمینیں جو غلط ایڈجسٹمنٹ آپ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر مان لیا جائے ریفرنس درست ہے سارا کچھ، تو یہ ساری اس میں ریونیو کے جتنا عملہ تھا یا آپ کے دفتر کا جتنا عملہ انوالو ہے اس کو آپ نے گو ہٹ دے دیا، اس کے خلاف بیان دیا، ان کے حق میں بیان کیا آپ نے جی ان کا قصور نہیں ہے، میرے یہ ملزم نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، وہ بات اصول کی کرنی چاہیے. دیکھیں جو اس کا ذمہ دار اس وقت کا پولیٹیکل قیادت ہے، اور ہمارے یہ ملک میں نا وہ والی بات ہے کہ غریب کو، کمزور کو، چھوٹے کو تو آپ سزا دیں، اور بڑا جس نے کیا اس کو آپ پوچھیں بھی نا. مجھے بتائیں کہ جن افسران کے حکم، دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے کس پولیٹیکل فگر کے کہنے پہ وہ کیا، اس کا بینیفیشری کون تھا. پولیٹیکل فگر وہی ہے جو اس کی بینیفیشری ہے. آپ اقتدار میں بیٹھے ہیں، ایک پٹواری کی کیا مجال ہے سٹنگ ایم پی اے کا اس دور کا، اور اس زمانے میں تو ایم پی ہمارے تگڑے بھی بہت ہوتے تھے، تو ان کے کہنے پر آپ وہ کر رہے ہیں. اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میرے پٹواری نے یا کلرک نے اس میں پیسے لیے ہیں تو میں ضرور ان کے خلاف بیان دیتا. جو میں نے انکوائری کی اس میں انہوں نے 1% کا فائدہ نہیں اٹھایا، اصل پریشر میں آگے کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہوگا کہ انڈر پریشر آ کے چھوٹے اہلکاروں نے جو حکومت وقت کے بڑے لوگوں کے کہنے پہ معاملات کیے. سر آپ کے اس موقف کو اینٹی کرپشن نے تسلیم نہیں کیا کہ آپ ہیڈ بھی ہیں اینٹی کرپشن کے ضلع کے، لیکن آپ کا انہوں نے مسترد کر کے ساروں کو گناہگار قرار دیا. دیکھیں یہ ان کا اپنا ایک اینٹی کرپشن میرے متحد اس طرح سے نہیں ہے. اینٹی کرپشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہم اینٹی کرپشن کے ہیڈ نہیں ہیں، یہ درست کر لیں. ہمارے پاس اینٹی کرپشن کی پاورز ہوتی ہیں اضافی. یہاں پہ اینٹی کرپشن کا جو عملہ ہے ضلع لیا کا وہ ڈائریکٹ اپنے ریجنل ڈائریکٹر کے متحد ہوتا ہے، ہمارے متحد نہیں ہوتا. لیکن ہمارے پاس انکوائری انیشیٹ کرنے کی پاورز ہوتی ہیں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن. ڈپٹی کمشنر کے پاس پاورز ہیں کسی بھی سرکاری. اس لیے تو میں نے تھوڑے دیر پہلے انٹرویو میں کہا کبھی کرپشن کرتے ہیں تو میرے پاس آتے کیوں نہیں ہیں. پورے 2 سال میں بمشکل 2 یا 3 درخواستیں لوگوں نے دی ہیں بمشکل، اور وہ بھی بعد میں صلح کر کے پیروی کرنی چھوڑ دی ہے.
مجھے بتائیں آپ لوگ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو میں کیسے ایکشن لوں گا؟ رانا صاحب نے ایک درخواست دی آپ کو کہ ہمارا حساب جو ہے زمینوں کا فہمید کریں، لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہ وہ فہمید نہیں ہو سکتا، نہیں میں نے اس کا فیصلہ کر دیا، زمینیں نکال، نہیں آپ نے کہا سول کورٹ میں جائیں، جی سول کورٹ دیکھیں نا 1942 فہمید تو ریونیو نے کرنا، یہ اصول اور دیکھیں قانون کی بات ہے، یہاں قانون کی بات ہے، اس پر عدالت نہیں لگی ہوئی، قانون کی بات یہ ہے کہ ریونیو ریکارڈ کے اندر جو درستگی ہے وہ کلیریکل مسٹیک کی ہو سکتی ہے، کچھ سہون غلطی ہوگی اس کی ہو سکتی ہے، لانگ سٹینڈنگ ریونیو انٹری جس کو 10 سال سے یا 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کو ڈپٹی کمشنر یا ریونیو آفیسر نہیں چھیڑ سکتا، یہ بالکل سیٹلڈ قانون ہے، سپریم کورٹ کی اس میں اتھارٹیز ہیں، 1942 1943 کی ان کی انٹریز ہیں جس کو 2021 میں آگے وہ چیلنج کر رہے ہیں 80 سال کے بعد، مجھے بتائیں کون سا ڈپٹی کمشنر اس کو قانون کے مطابق کر سکتے وہ جورسڈکشن ہی سول کورٹ کی ہے، اس میں ایک جنرل میں آپ کو بتا دوں اصول ہے کہ جو درستگیاں ہوتی ہیں ریکارڈ میں کلیریکل مسٹیک یا کسی صفحہ پھٹ گیا یا اس قسم کی ہو گئی ٹیمپرنگ ویمپرنگ ہو گئی یہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ 80 سال پرانا ریکارڈ تو نکال کے اس کو درست نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایویڈنس چاہیے۔ سول کوڈ اور ریونیو کوڈ میں بنیادی فرق یہ ہے جو آج عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ریونیو کوڈ ایویڈنس ریکارڈ نہیں کر سکتی، شہادت ریکارڈ نہیں کر سکتی، جب وہ شہادت ریکارڈ نہیں کر سکتی تو پھر وہ کراس آرگومنٹ بھی نہیں سن سکتی اور وہ انصاف کے مطابق فیصلہ اس طرح سے نہیں کر پاتی جس طرح سول کوڈ کرتی ہے، تو اس کی یہ وجہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر 1 لاکھ درخت 1 منٹ میں آپ لگانے کی مہم جا رہے ہیں، بہت شاندار مہم ہے، کہاں تک تیاریاں پہنچی آپ؟ جی الحمدللہ یہ بہت اچھا ہمارا ایک آئیڈیا ہمیں دیا ہمارے پرنسپل ہیں ڈاکٹر مظفر صاحب، انہوں نے دیا تھا آئیڈیا انیشلی، اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا، اس سے پہلے بھی ہم چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کر چکے تھے 1,000 درخت لگانے کی، 1 لاکھ 1 منٹ 1 لاکھ پودے کا ہم نے نعرہ اس لیے لگایا کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، مقصد ہمارا کوئی پبلسٹی حاصل کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس بہانے لوگ اس کمپین میں سول سوسائٹی کے ہمارے ساتھ شامل ہوں، پودے لگائے ہوئے ہم نے 23 جگہیں ہیں پورے ضلع میں جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اس میں سے 3 بڑی جگہیں جو ہیں وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیں جو ہم نہروں کے ساتھ لگا رہے ہیں، محبوب مائنر ہے آپ کی 2 نہریں ہیں، یہ ٹیلنٹس والی جو آپ کی ہے، اس کے ساتھ کام تیزی سے ہو رہا ہے، آپ ابھی جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ نہروں کے دونوں سائڈوں پہ وہ اس کو لیول بھی کر رہے ہیں، وہاں پٹس بھی بنا رہے ہیں، 50,000 پودا نہروں کے ساتھ لگے گا، نہروں کے ساتھ لگانے کا فائدہ یہ کہ پانی کی اویلیبلٹی زمین بھی ٹھیک ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 3 جگہیں ایسی ہیں جو اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کے ذمہ لگائی گئی ہیں کہ وہ ایکسکلوسیو خود تیار کرائیں گے اپنے ریسورسز سے ضلع کونسل کے، وہ جو تحصیل کونسلوں کے چارج ہیں ان کے پاس 15,000 پودے وہ لگائیں گے، 65,000 ہو گئے جی، 35,000 پودا ہمارا لگے گا مختلف اسکولوں اور کالجز میں جہاں وافر جگہ کھلی پڑی ہوئی ہے، اور یہ ایک ہی دن ایک ہی وقت میں تمام میڈیا کو بھی ہم بلائیں گے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سے ڈونیشن مل جائے تو ہم اس کو آپ کو لائیو دکھائیں 23 جگہ بیک وقت اسکرین پہ، جیسے جب عمران خان صاحب آئے تھے تو اسکرین پہ 8 ضلع چل رہے تھے تو 23 جگہوں پہ کیمرے لگا کے ڈرون کیمرے یا آن لائن سسٹم سے آپ کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں، اس کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں ایویڈنس کے ساتھ کہ 1 لاکھ پودا لگا ہے، تو اللہ کرے ہمارا یہ کرونا کی وجہ سے اسکول کالج بند ہو گئے ہیں تو جیسے اسکول کالج کھلتے ہیں ہمارے پاس پودے اویلیبل ہو گئے ہیں جی، ہمارے جو گراؤنڈز اور وہ جگہیں ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں، اور ہم نے آن لائن رجسٹریشن بھی کر رہے ہیں نوجوانوں کی کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ ہم ان کو پھر بسوں پہ لے کر جگہوں پہ جائیں گے اور وہاں پر ان سے ہم پودے بھی لگوائیں گے، ان کو واپس بھی چھوڑیں گے، اور یہ پورے ضلع میں ایک دن ایکٹیویٹی ہوگی، تو اس پہ ہمارا ہوم ورک تقریباً آپ یوں کہہ لیں گے 75 سے 80% مکمل ہو چکا ہے۔ بالکل ٹھیک، لگے کہ لوگوں کو کیسا پایا ہے، کیسا آپ کا دور آپ سمجھتے ہیں کیسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھے برے لوگ ہر شہر میں ہوتے ہیں، اور چند برے لوگوں کی وجہ سے پورے سوسائٹی کو، پوری قوم کو، پورے لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتے۔ میجورٹی جو لیا کے لوگ ہیں، میجورٹی انتہائی حلیم الطبع اور خوش گفتار ہیں اور تحمل والے لوگ ہیں، بات سنتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور انہوں نے میرا دل حقیقت میں جیتا ہے لیا کے لوگوں نے، اکثریت نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لیا کے اندر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں لٹریسی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، جب پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے ان کا پھر رویے بھی اسی حساب سے پھر مہیا کیے جاتے ہیں، تو لیا کے لوگوں نے یقیناً اپنی ایک بڑی اہم جگہ میرے دل میں بنائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ابھی 11-12 سال سروس بقایا ہے، میں جہاں بھی یہاں سے پوسٹ ہو گیا لیا مجھے زندگی میں کبھی نہیں بھولے گا۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اپنا ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین آج کا پروگرام جو ہے وہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ مستقبل میں
جب جس طرح ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا کہ 11 سال بقایا ہیں اور پہلے بھی یہ ہو چکا، اور ہم انہیں یہ نہ صرف یہاں بلکہ ڈیرہ ڈویژن، بلکہ ہم چاہیں گے کہ جب لیا ڈویژن بنے تو یہاں پر وہ ایز اے کمشنر ہمارے پاس جو ہے وہ دوبارہ یہاں پہ موجود ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔